السلام علیکم ناظرین ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے بیٹوں کی کامیاب اور بابرکت زندگی کے رہنما اصول۔ بیٹوں کی تربیت ایک مشکل اور تھکا دینے والا کام ہے۔ اکثر والدین اولاد کی سرکشی کی وجہ سے شدید دکھ اور تکلیف میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں ابن القیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، بے شک گناہوں میں سے کچھ گناہ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا کفارہ انسان کو اولاد کی طرف سے ملنے والے غم کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ تو خوشخبری ہے اس کے لیے جو اپنے بیٹوں کی تربیت کا اہتمام اس طریقے پر کرتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پسند اور رضا کا ہے، اور خوشخبری ہے اس کے لیے جس کے لیے اولاد کی تربیت میں تکلیف اٹھانا اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ لہٰذا اگر تم اپنے بیٹوں میں کوئی ایسی بات دیکھو جو تمہیں ان کی تربیت کے معاملہ میں تھکا دیتی ہو تو اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو۔ مقاتل بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ منصور عباسی خلیفہ کے پاس آئے۔ جس دن ان کی خلافت پر بیعت کی گئی تو منصور نے ان سے کہا، اے مقاتل، مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ تو مقاتل کہنے لگے، کیا میں تمہیں اس میں سے نصیحت کروں جو میں نے دیکھا یا اس میں سے جو میں نے سنا؟ تو منصور نے کہا، اس میں سے جو آپ نے دیکھا ہے۔ تو مقاتل نے کہا، سنو اے امیر المؤمنین، عمر بن عبدالعزیز کے 11 بیٹے تھے اور وہ صرف 18 دینار چھوڑ کر فوت ہوئے، جن میں سے 5 دینار کا وہ کفن دے گئے اور 4 دینار سے ان کے لیے قبر خریدی گئی، اور باقی دینار ان کے بیٹوں میں تقسیم کر دیے گئے۔ اور حشان بن عبد الملک کے ہاں بھی 11 لڑکے تھے۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اس نے ترکہ میں ہر لڑکے کے حصے میں 10 لاکھ دینار چھوڑے۔ اللہ کی قسم اے امیر المومنین، میں نے ایک ہی دن عمر بن عبدالعزیز کے ایک بیٹے کو دیکھا، وہ اللہ کی راہ میں 100 گھوڑے صدقہ کر رہا تھا، اور حشام کے بیٹے کو دیکھا، وہ بازاروں میں بھیک مانگ رہا تھا۔ جب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بستر مرگ پر تھے تو لوگوں نے ان سے پوچھا، اے عمر، تم اپنے بیٹوں کے لیے کیا چھوڑے جا رہے ہو؟ انہوں نے فرمایا، میں نے ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقویٰ چھوڑا ہے، پس اگر وہ نیکوکار ہوئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیکوکاروں کا دوست ہے، اور اگر وہ اس کے علاوہ کچھ اور ہوئے تو میں ان کے لیے وہ مال ہرگز نہ چھوڑوں گا جو وہ اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں ان کا مددگار بنے۔ دوستو، یہ بات بہت قابل غور ہے کہ عموماً لوگ مال جمع کرنے کے لیے سخت محنت اور مشقت کرتے ہیں اور اپنی اولاد کا مستقبل محفوظ کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر کوششیں کرتے ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی موت کے بعد ان کی اولاد کے پاس مال ہوگا تو ہی وہ خوشحال رہیں گے اور امن میں ہوں گے، جبکہ وہ اس سے زیادہ بڑے امان جو کہ اللہ کا تقویٰ ہے اس سے غافل رہتے ہیں اور اپنی اولاد کو تقویٰ کا توشہ نہیں دیتے۔ ایک آدمی جب اپنے کسی بیٹے میں اخلاقی زوال دیکھتا تو صدقہ کرتا اور لوگوں کو کھانا کھلاتا اور اس آیت کی تلاوت کرتا تھا۔ ترجمہ، ان سے ان کے مالوں میں سے صدقہ لے کر ان کو پاک کیجیے اور اس سے ان کا تزکیہ کیجیے، اور دعا کرتا کہ اے اللہ، میرا یہ صدقہ کرنا اس لیے ہے کہ میرے بیٹے کا اخلاقی تزکیہ ہو جائے، کیونکہ اس کا یہ بگاڑ مجھ پر اس کی جسمانی بیماری سے زیادہ بھاری ہے۔ اسی طرح ایک اور شخص کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ غربت کی زندگی گزارنے کی وجہ سے جب وہ صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہ پاتا اور اس کا بیٹا اس کو ستاتا تو وہ رات کو قیام اللیل میں سورہ البقرہ پڑھ کر دعا کرتا اور یوں کہتا کہ اے اللہ، یہ میرا صدقہ ہے، تو مجھ سے قبول کر لے اور اس کی وجہ سے میرے بیٹے کی اصلاح فرما دے۔ اپنے بیٹوں کی اصلاح کی نیت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف عبادت کے ذریعے رجوع کریں۔ اگر انہوں نے تمہاری کوششوں کو مغلوب کر بھی لیا تو وہ تمہاری نیتوں کو ہرگز مغلوب کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ ترجمہ، اے پروردگار، ہمیں ہماری بیویوں کی طرف سے دل کا چین اور اولاد کی طرف سے آنکھ کی ٹھنڈک عطا فرما،
اور ہمیں متقین کا امام بنا، آمین۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اسے لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔